19 جولائی کشمیر کی تحریک کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسلامیہ کشمیر نے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی سرپرستی میں جو قرارداد 19 جولائی کو الحاق پاکستان کے لیے پاس کی تھی اور جن حالات میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی، آج کے حالات سے کوئی مختلف نہیں تھے۔ جس طرح آج مقبوضہ کشمیر کے اندر حریت کانفرنس کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی طرح کی بیان بازی کی اجازت نہیں ہے، کوئی بات کرے تو اس کو جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہی احکامات جولائی 1947 میں تھے مہاراجہ کی طرف سے، اور کشمیر میں مسلم کانفرنس کو کسی بھی ہوٹل میں، کسی بھی ہاؤس بوٹ میں اجلاس کرنے کے لیے جگہ نہیں ملی، اور یوں غازی ملت کے گھر پر یہ اجلاس ہوا، اور جس میں کشمیریوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ نئی قائم ہونے والی مملکت پاکستان کے ساتھ کیا۔ تو اس سے ان کی دور اندیشی کا اندازہ ہوتا ہے۔ 77 سال کے بعد یہ بات اسلامیہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کے رہنے والے مسلمان ہیں، ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان، ان پر واضح ہو گئی کہ کس طرح قائد اعظم علی محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو قومی نظریہ جو پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست قائم کی جائے، آج اس کے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کس طرح سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو تحت کیا جاتا ہے، ان کی زندگی اجیرن کی جاتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی تو بات ہی نہیں ہے، وہاں پچھلے 70 سال سے ہندوستان کا فوجی ظلم ستم جاری ہے، اور اب چونکہ کشمیریوں کو واپس جو ڈوگرا کی جو حکومت تھی 1927 تک، وہ حکومت اب اسی قسم کی حکومت اب قائم کی گئی ہے۔ تمام تر اختیارات ہندوستان کے نامزد گورنر کے پاس ہیں، اور کشمیری بالکل اپنے جو ان کے اختیارات ہیں ان سے دستبردار کر دیے گئے ہیں، زبردستی ان سے وہ اختیارات چھینے گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 19 جولائی کی اہمیت کیا تھی، اس قرارداد کی اہمیت کیا تھی، کتنے دور اندیش تھے ہمارے وہ سیاسی رہنما جنہوں نے یہ قرارداد پاس کی تھی اور مستقبل کے لائحہ عمل کا تعین کیا تھا۔